بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا درس و تدریس کا سبق چل رہا تھا 26واں پارہ، بچے کا حفظ مکمل ہو گیا۔ 26واں پارہ جب جیسے 29واں پارہ مکمل ہوا تھا اور پھر 28واں مکمل ہوا تھا، اور جب تک بچے نے وہ مکمل بغیر غلطی کے استاذ کو سنا نہیں لیا اس وقت تک اگلا پارہ شروع نہیں کیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے 26واں پارہ بھی آپ نے مدرس نے استاذ محترم نے سن لیا، سننے کے بعد اب جو 25واں پارہ ہے نا وہ شروع نہیں کروانا، وہ اس وقت تک شروع نہیں کروانا جب تک بچہ پانچوں پارے بغیر غلطی کے آپ کو سنا نہیں لیتا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، جب آپ نے 26واں پارہ مکمل بغیر غلطی کے سن لیا، اب بچے کی ذہنی سطح استاذ کو بڑا پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، تو استاذ ایک دن بچے کو اور مہلت دے دے اور اسے بتائے کہ پانچوں پارے کل کو آپ نے سنانے، اگر سنا سکتا ہے تو، اگر نہیں سنا سکتا تو 26واں پارہ بچے نے پہلے ہی بغیر غلطی کے سنایا ہے، 1.5 پارہ بچہ اور یاد کر لے، 27واں اور 28ویں کا آدھا پارہ، یہ 2.5 پارے بچہ ایک دن سنا لے گا، اور جب تک یہ 2.5 پارے بغیر غلطی کے نہ سنائے، ایک دن اگر اگلے دن 2.5 پارے بچے نے نہیں سنائے تو اس میں تھوڑا سا برداشت کیجئے گا۔ تو بہرحال آپ کے پاس وہ زیادہ اختیار بھی ہے اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ کہاں تک بچے کو سزا دینی ہے، بچے کے والدین کا، اس کی فیملی کا، استاذ کو سارا پتہ ہوتا ہے کہاں تک مناسب اس کو سزا بنتی ہے اس کو دے سکتا ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ بچے کو وقت دیا جائے، ایک آدھ دن اور دے دیا جائے۔ تو 2.5 پارے بچے نے جب بغیر غلطی کے سنا لیے، پھر اگلے 2.5 پارے جو ہے نا وہ بچے کے لیے نہایت آسان ہے، کیونکہ ان کی کئی دفعہ دہرائی ہو چکی ہے۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جب وہ اگلے 2.5 پارے بھی بغیر غلطی کے بچہ سنا لیتا ہے تو پھر یہ پانچوں پارے اگلے ہی دن، یہ آپ چاہے نہ رعایت کریں، اگلے دن اکٹھے 5 پارے صبح سے لے کر 3 گھنٹے تقریباً 2.5 گھنٹے لگیں گے، آرام سے سنائے گا بچہ، تو استاذ کو تو پکے 5 پارے اکٹھے سننے۔ جب اکٹھے آپ نے سن لیے بچے سے بغیر غلطی کے اس نے سنا لیے، اب بچے کی حوصلہ افزائی بھی فرمائیں، والدین سے حوصلہ افزائی کروائیں، اور بچے کو شاباش کے طور پر کوئی بھی چیز دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد جب پانچوں پارے سنا لیے، اب 25واں پارہ جو ہے نا، چھٹا پارہ جو بنتا ہے، یہ بچے کو شروع کروائیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہی اگلے 5 آپ پڑھائیں گے۔ جب 10 پارے ہو جائیں گے نا، پچھلوں میں اور اس میں فرق یہ ہے، اب یہ جو 5 ہے نا، یہ 5 پارے اس کی منزل میں رہیں گے، اسی طرح اگلے پارے بھی 5 رہیں گے، لیکن اکٹھے بچے نے 5 سنانے ہیں، یعنی کہ 10 پارے بچے کے حفظ ہو گئے تو 5 پارے اگلے جو ہے یعنی کہ الہی یرد سے آگے جو 5 بنتے ہیں، یہ سارے پارے بچے سے اکٹھے جس طرح پہلے سنے اسی طرح سے یہ پارے بھی بچے سے بغیر غلطی کے سننے ہیں۔ اس کے بعد اگلے 5، اسی طرح سے اگلے 5 ہیں، اور جب 3-4 پارے یا 2 پارے یا 1 پارہ رہ جاتا ہے نا، ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہوتے ہیں اساتذہ کرام یا بچے کے والدین کی طرف سے یا بچے کی طرف سے ایک آفر ہوتی ہے، استاذ کو کہا جاتا ہے، یا اساتذہ کئی سارے خود ایسے کرتے ہیں
کہ بچے کی منزل بند کر دیتے ہیں، سب کی بھی بند، اور بچہ صرف سب اسباق سناتا ہے۔ صبح کے ٹائم بھی بچہ سبق سنا رہا ہے یاد کر کے حفظ، اور دوپہر کو بھی سنا رہا ہے، اسی طرح پھر شام 3 ٹائم بچہ حفظ کا سبق سنا رہا ہے۔ اور یہ اس طرح تو ہو جائے گا کہ 3-4 پارے جو اینڈ پہ رہ گئے ہیں یہ بچہ جلدی مکمل تو کر لے گا، لیکن نقصان کیا ہوگا کہ جب بچہ حفظ کے بعد دہرائی شروع کرے گا نا، تو پھر جس سپیڈ کے ساتھ بچے نے یہ آخری 5 پارے یا 4 پارے جو آپ نے منزل سبقی بند کر کے اور اس کو صرف سبقن پڑھائے ہیں نا، تو یہ دہرائی میں گردان کے اندر یہ بچہ اس سپیڈ سے بھی نہیں پڑھ سکتا۔ بچہ ایسے ہی ہے جیسے وہ دوبارہ سے حفظ کر رہا ہے۔ اس لیے تمام احباب سے گزارش ہے کہ یہ والا کام ہرگز نہ کرے کہ بچے کو صرف اسباق کے ساتھ ہی ان کا تکمیل کروا دے، قرآن مکمل کروا دے۔ تو اگر اسی طرح مکمل کروائیں گے تو جس طرح سے آپ نے مشقت حفظ میں کی ہے اس سے ڈبل مشقت آپ کو دہرائی کے اندر کرنی پڑے گی۔ اور بعض دفعہ تو اس کی نوست اتنی پڑتی ہے بچے کے اوپر، اس کے ذہن کے اوپر، کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ دیکھ کر بھی جو حفظ کر چکا ہے سبقن اس کو دیکھ کر بھی نہیں آ رہے ہوتے جب دہرائی کرتا ہے۔ اس لیے قرآن مکمل اسی طرح سے ہی کروانا ہے، چاہے اس کا آخری آدھا پارہ رہ جائے، آپ کو بڑی ایمرجنسی بھی ہو تو تب بھی یہ والا کام ہرگز نہ کریے گا کہ اس کی سبقی اور منزل روک کر صرف اسباق ہی سنتے جائیں تاکہ اس کا جلدی مکمل ہو جائے۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے، یا تو پھر استاذ لالچی ہے جو پڑھا رہا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے، تکمیل قرآن پہ شاگرد اس کے والدین استاذ کا تعاون کرتے ہیں۔ تعاون کریں، بہت اچھی بات ہے اور کرنا چاہیے، لیکن استاذ کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کسی بچے کو جلدی کے لیے یا کسی اس طرح کا دل میں میل لا کر لالچ کے لیے کہ اس سے صرف اسباق ہی سنی جائے۔ جب قرآن مجید مکمل ہو جائے تو مکمل ہونے کے بعد بچہ اب گردان کہاں سے شروع کرے اس کے اوپر بھی بات ہوگی، اور آخری سبق بچے جو پڑھتے ہیں وہ کیسے پڑھیں، کون سے انداز میں پڑھیں اور کہاں سے پڑھیں، اس کے اوپر انشاءاللہ ہم بات کریں گے اگلے سبق میں۔ اللہ پاک اتنی بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔